افغانستان کے اندر بغاوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان تیار ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بغاوت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پرائم منسٹر نریندر مودی کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ تحریک انصاف کے اندر لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسد عمر کے خدشات بالکل سچ ثابت ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں انٹرنیشنل نیوز سے آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی بات کریں گے۔ مذاکرات جو ناکام ہو گئے، اس کے بعد جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد مغربی ایک میگزین ہے بلومبرگ، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، انہوں نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے متعلق جناب ایک خبر نشر کی ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کا رخ کریں گے۔ پاکستان میں بڑی گرما گرم خبریں ہیں، بڑی ہاٹ نیوز ہیں، اور یہ ہے کہ اس میں سے کچھ خبروں کا تعلق بھی پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے ساتھ بھی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے معاملے کی۔ پرسوں شام کو خبر ہم نے ڈکلیئر کی تھی، ایک بریکنگ نیوز تھی پاکستان میں، بلکہ پورے ریجن میں، انٹرنیشنلی بھی اس خبر کو کور کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات جاری تھے وہ باقاعدہ طور پر فیل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستانی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر افغانستان کو ایک دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم دوبارہ انہی غاروں کی طرف آپ کو دوبارہ ہم جناب دھکیل سکتے ہیں، اور آپ کی سوچ ہے کہ ہمارے جو ویپنری ہے، جو کنونشنل جو ہماری ویپنری ہے، جو آرسنل ہے ہمارا، اس کا ایک فریکشن بھی استعمال نہیں ہوگا۔ ایک فریکشن جو استعمال نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈائیورجنٹ پالیسی اپنائے گا افغانستان کے خلاف، اور افغانیوں کو ہی استعمال کرے گا افغانستان کے اندر سے ہی۔ وہ کہتے ہیں نا اندر سے تبدیلی لانا، افغانستان کے اندر سے تبدیلی لانے کا جناب منصوبہ سامنے رکھا جائے گا۔ اندر سے تبدیلی لانے کے منصوبے کو تھوڑا سا اگلی خبر میں ہی آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر رابطے بھی شروع کر دیے ہیں، تیاری پکڑ لی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ سامنے جو کنونشنل وار ہے افغانستان اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک سیٹلڈ وہ ہے ریاست ہے، اس کے پاس بڑی ایڈوانسڈ قسم کی ویپنری ہے، اور یہ ہے کہ جو طالبان گوریلا وار میں ایکسپرٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کنونشنل وار میں ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے خبر آپ کے سامنے رکھی ہے شروع میں کہ جناب اندر سے کیسے اس کی تبدیلی لائی جائے گی، افغانستان کے اندر سے کیا کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے بدخشاں۔ آج سے، اچھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 دن پہلے ہم نے ایک ولاگ کیا تھا، اس میں لگاتار ہم نے 2 ولاگ کیے تھے، ایک دن کیا تھا، ایک اگلے دن ہم نے ولاگ کیا تھا، جس میں 2 گروپس کی طالبان کے درمیان 2 دھڑے بندی کی ہم نے بات کی تھی، جس میں ان کے جو وہ ہیں وہ حقانی جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ایک وہ گروپ ہے، ایک اور گروپ ہے بدخشاں میں جو طالبان رجیم ہے ان کے خلاف ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لڑائی جاری ہوئی ہے، کافی زیادہ لڑائی ہوئی ہے۔ یہ 20 دن پہلے ہم نے لگاتار 2 ولاگ کیے تھے، اس میں ہم نے اس خبر کو کور کیا تھا۔ آج اسی کے ریلیٹڈ خبر ہے، اور یہ مبینہ طور پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ان گروپس کے ساتھ رابطہ پاکستان بڑھانے لگا ہے، اور طالبان رجیم پہ، افغان طالبان رجیم پہ پریشر بنانے کے لیے، انہی کے لوگوں کو ہی اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیاری پکڑنے لگا ہے پاکستان۔ اب یہ ہے کہ جناب یہ بدخشاں میں طالبان میں جو لڑائی ہوئی ہے، بیسیکلی اس کا حال احوال تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ افغان رجیم میں مسلح افواج کے سربراہ فصیح الدین فطرت کی تنازع ختم کرنے اور فریقین کے درمیان مذاکرات کی کوششیں یہ ناکام ہو گئی ہیں۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے کوشش کی ہے افغان طالبان نے۔ رپورٹس کے مطابق جھڑپوں میں کئی طالبان جنگجو مارے گئے، اور سابق طالبان کمانڈر عبد الرحمان عمار نے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں پر مورچے سنبھال رکھے ہیں، جبکہ طالبان نے مرکز سے مزید فوجی دستے بدخشاں بھیج دیے تاکہ باغی کمانڈر کو گرفتار کیا جا سکے۔ بعض افغان میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے باغی کمانڈر عبد الرحمان عمار کو گرفتار کر کے قندھار لانے کا حکم دیا ہے، تاہم اب تک افغان فورسز انہیں پکڑنے میں ناکام رہی ہیں۔ اب یہ جو دھڑے بندی ہے، اس کے ساتھ مبینہ طور پر مطلب یہ خبریں ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ رابطے بڑھانے کے پوزیشن میں آ چکا ہے، اور کم سے کم بھی 2-3 فرنٹس افغانستان کے اندر کھولے جائیں گے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا ایک مرتبہ۔ پاکستان اس میں ایکسپرٹ ہے، تقریباً 45 سال کا پاکستان کا تجربہ ہے اس طرح کے معاملات میں۔ اور ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو ہم حیران کر دیں گے، اور خاص کر اس خطے کے لوگوں کو، اقوام عالم کو،
کہ کس طریقے سے ہم یہ جو افغان طالبان رجیم ہے جو کہ اقتدار پر قابض ہے، انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے اقتدار پر قابض ہے، ان کو ہم ایک مرتبہ پھر ان کو بچھاڑ کر رکھ دیں گے، ان کو دوبارہ افغانستان کو ان سے آزاد کروا کے رکھ دیں گے، کوئی اور یہاں پر پاکستان فرینڈلی وہاں پر حکومت بٹھا دی جائے گی، جو کہ پاکستان بڑے عرصے سے اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ وہاں پر پاکستان فرینڈلی کابل میں حکومت بیٹھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ افغان طالبان رہنما ہیں ایک سہیل شاہین۔ اچھا، یہ دوحہ جب مذاکرات ہوئے تھے نیٹو اور امریکہ کے طالبان کے ساتھ، اس وقت یہ موصوف سامنے ان کا نام آیا تھا۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو پاکستان اتھارٹیز ہیں ان کو انہوں نے ریکویسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے جس میں اندر ہمارا کوئی بریک تھرو ہونے کے چانسز ہیں، لیکن پاکستان نے باقاعدہ طور پر انکار کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو سینٹرل پوائنٹ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، افغانستان کے اندر ان کے ٹھکانے ختم کیے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ایک نقطے کے اوپر یہ آنے کو تیار نہیں ہے، اور وہاں پر جو ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں جو دوحہ ہے یا استنبول ہے، اس کے پاس جناب کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا، وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتا، وہ این بائیں شائیں جناب کر کے اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمارا بھی ٹائم ضائع کرتا ہے، اور وہ جو میڈیٹرز ہیں ترکیہ ہے یا قطر ہے، ان کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ طالبان جو ہے اس سنگل جو ایجنڈا ہے جو ان کے خلاف جو کارروائی ہے اور جو ان کی وہاں قیادت بیٹھی ہوئی ہے تحریک طالبان پاکستان کی، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہیں، اسی لیے پاکستان بالکل افغانستان کو سبق سکھانے کی پوزیشن پر آ چکا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل ہی کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ بم پھوٹ پڑے گا، کہیں نہ کہیں پاکستان ہی شروعات کرے گا۔ اب پاکستان نے کہہ دیا اگر وہاں سے انفلٹریشن ہوئی افغانستان سے پاکستان میں تو ہم افغانستان کے اندر جا کر کارروائی کریں گے۔ یہ باقاعدہ طور پر ہمارے وزیر دفاع نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھلے عام افغان طالبان کو یہ پیغام بھی بھجوا دیا ہے، آپ لوگ الرٹ رہیں۔ اچھا، ہم دوسری خبر کی جانب پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ایرینا سے، جس میں ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ بلوم برگ ایک میگزین ہے ویسٹرن ورلڈ میں، اس میں انہوں نے جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی کے متعلق جناب ایک خبر نشر کی ہے۔ اچھا، اس میں جو کہا گیا، بیسیکلی ہم پہلے وہ خبر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مودی اسکپڈ سمٹ ڈیو ٹو وریز ٹرمپ وڈ مینشن پاکستان۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں آج کل ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے ٹور پر ہیں، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اور اس طریقے سے وہ جناب وہاں پر ان کی شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ جس طریقے سے بلنٹ ہیں وہ ہر جگہ پہ، کل بھی انہوں نے ساؤتھ کوریا میں جاپان میں انہوں نے کہا کہ جناب شہباز شریف بڑے کمال کے بندے ہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وے ہی از فیلڈ مارشل، اس نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل اس وجہ سے ہے کہ بڑا نڈر کمانڈر ہے وہ۔ اب اندازہ لگائیں، اب بلوم برگ کے بقول وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی نے ان کے ساتھ ملاقات اس وجہ سے نہیں کی کہ کہیں ان کے سامنے ہی وہ جو 7 نئے طیارے گرے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اور شہباز شریف کا ذکر نہ کر دیں، عاصم منیر کا ذکر نہ کر دیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کے سامنے، اسی وجہ سے بلوم برگ کے بقول ان کے نظروں میں یہ ان کی اسی وجہ سے انہوں نے ایشین جو سمٹ ہے اس میں اسی وجہ سے نریندر مودی انڈین پرائم منسٹر نے شرکت نہیں کی، یہ جناب ان کے بقول۔ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کافی زیادہ، اس میں جو اپوزیشن جو رہنما ہیں راہل گاندھی، جو کہ وہاں پر ایک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کافی زیادہ ان کی پارٹی برسر اقتدار رہی ہے بہت بڑا عرصہ، لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے انڈیا میں خاص کر، وہ کوئی ایز سچ ان کا ووٹ بینک یا ان کی وہ جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اس لیول کی نہیں ہے، لیکن کاؤنٹ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں بھی اس لیول کی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن اپوزیشن تو ہے، جمہوریت تو ہے، جمہوریت تو اپوزیشن کے نام کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے، اس کا تو وہ کنسیپٹ بھی اس کا مکمل نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی نے جناب جو ٹویٹ کیا ہے وہ ہم پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ٹرمپ از انسلٹنگ مودی ان کنٹری آفٹر کنٹری، لیٹسٹ از ساؤتھ کوریا۔ اب ساؤتھ کوریا میں وہ جو ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جناب وہ شہباز شریف عظیم انسان ہیں، عظیم لیڈر ہیں، اور جنرل فیلڈ مارشل کے متعلق انہوں نے بات کی ہے، اور پھر وہ جو 7 طیارے گرانے کے نئے طیارے اور رافیل جو نئے طیارے آئے تھے نا انڈیا نے پروکیور کیے تھے فرانس سے، ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اچھا انہوں نے پھر دوبارہ لکھا ہے ریپیٹڈ دیٹ ہی یوز ٹریڈ ٹو فرائٹن مودی انٹو اسٹاپنگ آپریشن سندور۔ اب یہ اندازہ لگائیں، یہ بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب آپریشن سندور کو اس وجہ سے رکوایا ہے کہ میں نے ٹریڈ بند کر دینی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ٹریڈ بھی انہوں نے بند کی ہے، ٹیرف بھی لگایا ہے، لیکن آپریشن سندور بھی انہوں نے رکوا دیا ہے۔ آگے یہ ہے کہ سیڈ 7 planes were shot down، یہ بھی راہل گاندھی نے جناب اس کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے اس ٹویٹ میں کہ 7 پلین جناب گرائے گئے ہیں۔ اس کے ڈونٹ بی اسکیئرڈ مودی جی، فائنڈ دا کریج ٹو رسپونڈ۔ آپ رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے؟ یو مسٹ ہیو کریج ٹو رسپونڈ دیز اسٹیٹمنٹس ڈس امپوزڈ بائی مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ اس کا جواب دیں،
आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इंडिया के अपने जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी अच्छा मिलिट्री एनालिस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा। परवीन साहनी वो कर्नल रिटायर्ड भी हैं इंडियन आर्म फोर्सेस से, और वो दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। कई मरतबा वो कह चुके हैं कि जनाब आप इस चीज़ का दिफा तो करें, एटलीस्ट उसको नलीफाई तो करें। BS11 वो उसका है कोड है राफेल तैयारे का, जो भटिंडा में वहाँ जाकर गिरा था, और भटिंडा से एक MP हैं वो जनाब उसका एक टेल की तस्वीर उठा के लोकसभा में सारी दुनिया के सामने उन्हें दिखाई कि भाई ये देखें ये राफेल का टेल है, ये वहाँ पर राफेल वहाँ पर गिरा था, ये उसका टेल है। आप माने तो सही ना, एटलीस्ट हैव करेज। हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, एक मैच भी इंसान हार जाता है और जंग भी इंसान हार जाता है, कोई मसला नहीं है। आगे ये है कि जनाब हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में दो अहम खबरें हैं उसमें, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं यहाँ पर, उनको बाकायदा तौर पर उनको बैन कर दिया गया है। साद हुसैन रिजवी जो कि आजकल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं, अब तो नहीं है, डेफिनेटली वो मफरूर भी हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि मुबैना तौर पर वो स्टेट अथॉरिटीज़ के पास ही हैं। और उसके बाद ये है कि उनके ऊपर जिस तरह पाबंदी लगाई गई है, धड़ाधड़ उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। 302 की FIR हैं। काउंटर टेररिज्म के तहत जनाब उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। अब यह है कि उनकी जो असासजात हैं, खासकर लाहौर की हम बात कर रहे हैं, उनका लाहौर में उनका हेडक्वार्टर है, उनकी जो मस्जिद है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, और उसके अलावा यह है कि उनका दफ्तर है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा करेंसी और गोल्ड और रोलेक्स वाचेज़ और काफ़ी ज़्यादा वो कन्फिस्केट किया गया था स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से, वो अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। उसके अलावा यह है कि जो उनके मदारिस हैं उनको कन्फिस्केट किया गया था, उनको विफाकुल मदारिस के अंडर उनको कर दिया गया था। अब उसके रिलेटेड एक जनाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। उसमें यह है कि जो पंजाब में TLP की मसाजिद हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को देने का बाकायदा तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने जनाब ऐलान कर दिया है। अब इसके अंदर आगे बड़ी अहम खबर है, ये तो हम सिर्फ उसकी खबर आपके सामने रखने लगे हैं। जो टर्निंग पॉइंट है, जो बेसिक जो जिसके ऊपर एनालिसिस जिसके ऊपर बनता है, वो खबर आगे है। वज़ीर आला जो पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा ने कल वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कमेटी है बेसिकली, उनके नाम से जो उनकी सरबराही कर रहे थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, पेश थे वो जनाब, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये ऐलान किया है कि आप ये सारा कुछ संभालें, मामलात आगे चलाएं, लेकिन इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। जिन्होंने असलहा उठाया, जिन्होंने इंतशार फैलाया, जो जत्थे की सूरत में बाहर आए, और जो ये है कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर रियासत के नुमाइंदों को, मतलब रियासत के ऊपर उनने स्टेट उनने फायर किए हैं, इनके अलावा इनके पास कोई भी इनके लिए माफ़ी खाता नहीं है। इसी वजह से ये जो मदारिस हैं, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं और किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके साथ साथ ये है कि जनाब हम ये जो कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ कर रहे हैं अब तक जनाब। ये इसके बाद जनाब, अच्छा ये जो इसके अंदर जो टर्निंग पॉइंट है, वो हमने कुछ दिन पहले भी आपके सामने खबर रखी थी कि इनके ख़िलाफ़ कोई खातर खा आवाज़ नहीं उठी इनके हक़ में। ये बहुत बड़ी जनाब खबर थी कि कोई आवाज़ नहीं उठी। अब ये इनके सामने तो कोई बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म बन जाता था, बल्कि फतवे लग जाते थे, और समझे कि फतवे लगने से मुराद ये है कि मामला ख़त्म हो जाता था बाद में उस बंदे का। अब ये है कि इसी पॉइंट में, इसी मीटिंग में जो तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा थे वहाँ मौजूद थे, उनने पंजाब हुकूमत के असूली मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। बाकायदा तौर पर उनका एलानिया जो है ना वो आपके सामने रखने लगे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हालात अमन व सुकून और सलामती का तकाजा करते हैं। डॉक्टर रागिब नईमी ने तजवीज़ दी कि शरपसंदों को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। जनाब ये उनके रागिब नईमी हैं, उन्होंने इनको शरपसंद कहा है। ये हमारे ऊपर तनकीद की जाती है कि आप इनको जत्थे कहते हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। अच्छा ये टर्निंग पॉइंट है, तो ये उनके रागिब नईमी उनकी अपने लोग हैं, उनने कहा है कि जनाब इनको वो करें, वो ये शरपसंद वो हैं, अनासर हैं। अच्छा उसके अलावा आगे वो कहानी और भी है। साहिबजादा असद उबैद ने कहा है कि इंतशार पसंद आलाकार बने हैं। अब उनको इंतशार पसंद भी कहा गया है। मुल्क की हिफाजत यकीनी बनाएंगे और इस ज़मर में हम रियासत के साथ खड़े हुए। कहानी तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपर ख़त्म हो चुकी है अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। आगे जनाब आखिरी खबर की जनाब पढ़ते हैं। इमरान खान साहब के रिलेटेड खबर है। KPK के जो वज़ीर आला हैं सुहेल खान अफरीदी बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि उनके किसी न किसी तरीके से उनके जो बानी हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात उनकी हो जाए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो रही। अब यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुलाकात के रिलेटेड कोई तकसीम नज़र आई है। अब वो कहते हैं ना कि पहले मुश्किलात कम थी कि अब ये इस सूरत में भी जनाब वो तकसीम नज़र आ गई है। बेसिकली होता ये है कि हम मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात करना होती है उसकी कोई लिस्टें तैयार की जाती हैं। वो पहले सिविल जो इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की, उसको प्रोवाइड की जाती हैं अदालती हुक्मनामे की रोशनी में। अब वो लिस्ट बनाने का जो इख्तियार है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र के पास है, जो कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं।
अब ये है कि उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है, उसमें उन्होंने कुछ नाम रखे। उसके बाद ये है कि जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने एक और जनाब लिस्ट बना ली है। अब वो 2 लिस्टों का जनाब तनाज़ा खड़ा हो गया है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं अंदरूनी तौर पे कितनी बड़ी जनाब तकसीम आ चुकी है। इतने हसास पॉइंट के ऊपर भी इतनी हसास स्टेज है। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर अली ज़फ़र की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी है। सलमान अकरम राजा की लिस्ट में सुहेल अफरीदी, बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनेद अकबर और तैमूर सलीम झगड़ा के नाम शामिल थे। आगे अली ज़फ़र की लिस्ट में सुहेल अफरीदी है, जुनेद अकबर हैं, शाहिद खटक, ओन अब्बास, तैमूर सलीम और ज़र आलम खान शामिल हैं। इस हवाले से PTI ज़राए का कहना है कि मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की बाकायदा जिम्मेदारी अली ज़फ़र को दी गई है, लेकिन यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक और लिस्ट जनाब यहाँ पर कर दी है। अच्छा खैर, अंदाज़ा लगाएं कि क्या इनकी मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से अंदरूनी तकसीम का शिकार है, कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, कोई सिंगल एजेंडा नहीं है। इसी वजह से ये मामला थोड़े से जो कप्तान का जो ओपनर है सुहेल खान अफरीदी, उसकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि संघट का शिकार है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। अच्छा ये है कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले से, अफ़गानिस्तान के साथ जो कशीदगी है पाकिस्तान की जो चल रही है, ऑन गोइंग जो एक टर्बुलेंस है, उसमें बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के साथ खड़ी हुई है। अब ये थोड़ी चहमगइयाँ चल रही थी, चहमगोइयाँ कि जनाब उनने कोई ऐलान नहीं किया, बाकायदा तौर पर रियासत के हक़ में कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या व्हाट्सएवर जो भी है, पंजाब गवर्नमेंट ने खासकर वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। लेकिन उनने जो चेयरमैन है उस जमात के, उनने तो कह दिया है कि हम रियासत के साथ खड़े हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।